أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين ومعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب عزیزوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ایک اور درس میں۔ جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہم نے خمس کے بارے میں بتایا تھا کہ خمس کن چیزوں پر واجب ہے، ایک بار پھر آپ ان چیزوں پر نظر ڈالیں کہ کن چیزوں پر ہمیں خمس واجب ہوتا ہے۔ ان سارے چیزوں پر خمس ہمیں واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں جو زیادہ ہمارے لیے مہم ہے وہ ہمارا سالانہ بچت ہے، یعنی ایک سال میں کیا ہمارے لیے باقی رہتا ہے اور ایک سال میں کون سے ایسے موارد ہے جو ہمیں استعمال ہوتے ہیں اور اس پر ہم خمس نکالتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک مخصوص بحث کرنی ہے کیونکہ یہ ہماری ضروریات ہیں، اس لیے اس ایک چیز پر ہم ضروری بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے کپڑے۔ کیا کپڑوں پر کہیں پہ خمس واجب ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، کپڑوں پر بھی ایک جگہ خمس واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 4 کپڑے ہیں لیکن ہماری ضروریات 2 کپڑوں کی ہیں۔ 2 کپڑے ہم نے استعمال کیے اور جو 2 کپڑے بچے وہ ہم نے سال بھر میں استعمال نہیں کیے ہیں، تو ہماری ضروریات خالی 2 چیزیں تھیں، 2 کپڑے تھے، اور باقی جو 2 کپڑے ہمارے پاس بچے ان 2 پر ہمارا خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا مکان جو ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 2 منزلہ مکان ہے اور دوسرا منزلہ اس نے مخصوص کر رکھا ہے مہمانوں کے لیے، تو اس پر اس کا خمس واجب نہیں ہوتا۔ لیکن یہی شخص اگر اس نے ایک مکان جو اس کی ضروریات ہیں اور دوسرا مکان جو اس کی ضروریات نہیں ہے، دوسرا مکان اس نے بنا کے رکھا ہے، اچھا کر کے رکھا ہے، لیکن ابھی اس سے استفادہ نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی ضروریات نہیں ہے، تو اس دوسرے مکان پر اس شخص کا خمس واجب ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے گھر اور ہم نے اپنے مال وغیرہ یعنی ہم نے اپنے لباس کا خمس نکالنا ہے۔ یہی پر تیسری چیز ہماری کتابیں۔ ایک شخص جس کے پاس ایک لائبریری پڑی ہوئی ہے لیکن وہ ایک ریسرچر ہے، ان کتابوں سے اس کا کام چلتا ہے، وہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے، اگرچہ اس نے ساری کتابیں نہ بھی پڑھی ہو لیکن ایک ایک کر کے ان کتابوں کو پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں پر اس شخص پر ان چیزوں کا خمس واجب نہیں ہوتا۔ اسی کے برعکس اور ایک شخص جس کے پاس لائبریری ہے لیکن اسے تعلیمی سرگرمیوں سے دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، ہاں وہ کتابیں پڑھتا نہیں ہے، اندر بیٹھتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، لائبریری بہت بڑی رکھی ہوئی ہے، تو اس شخص پر ان کتابوں کا خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 3 گاڑیاں ہیں لیکن اس کی ضروریات 2 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیوں سے وہ استفادہ کرتا ہے لیکن اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، تو اس تیسری گاڑی کا خمس اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو انسان کے پاس ضروریات سے زیادہ ہوتی ہیں ان پر اس کا خمس واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو انسان روزی روٹی کے لیے اوزار جمع کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے اوزار اس کے پاس ہوتے ہیں، کیا ان پر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ بھی ضروریات سے زیادہ ہوں گے تو ان پر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی چیز ہمارے پاس ضروریات سے زیادہ ہو اس چیز پر ہمیں خمس واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز اگر ہم استفادہ کرتے ہیں، روز بروز ہمیشہ استفادہ کرتے ہیں، تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایسی کوئی چیز ہے جس پر ہمیں خمس واجب نہیں ہوتا ہے؟ جی ہاں، 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں خمس واجب نہیں ہوتا۔ پہلی چیز میراث، دوسری چیز مہر، اور تیسری چیز جس مال پر خمس نکالا گیا ہو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ خمس کیسے نکالے، خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سارا مال جمع کرنا ہے، یعنی جو ہمارے سالانہ بچت میں مال آیا ہے اس کو ہم جمع کرتے ہیں۔ وہ مال اتنا ہونا چاہیے کہ عرف میں اس کی قیمت ہو، ورنہ اگر مثلا شہد کا 1 چمچ بچا، چاول کا ایک وہ کوزہ بچا جس کی کوئی ارزش نہیں ہے، تو اس پر خمس واجب اتنا ہونا چاہیے جسے عرف میں قیمت ہو۔ خوب اگر مثلا ہمارے پاس 5 کلو چاول بچے ہیں تو ہمارے پاس 2 طریقے ہیں اس کے خمس نکالنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے ہم 5 کلو چاول سے 1 کلو باہر نکالے، جس طرح ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 20% خمس دینا پڑتا ہے، ہم 5 کلو چاول سے 1 کلو چاول نکالیں گے، یہ خمس ہے۔
वगरना दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम 5 किलो चावल का 1 किलो निकालें, फिर उस 1 किलो का हम कीमत अदा करें। ये 2 तरीके हैं हमारे खुम्स निकालने। अब दूसरा सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि इंसान खुम्स निकाले कब। 2 तरीके हैं इसके भी। एक तरीका ये है कि जब इंसान के हाथ में पैसे आ जाए, माल आ जाए, और उसे पहले ही पता चले कि ये माल जो मेरे हाथ में आया है ये मेरी खर्ची से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करना चाहे, पहले ही इसका खुम्स अदा करे। या दूसरा तरीका यह है कि इंसान एक दिन मुअय्यन करे। मसलन मैंने आज एक दिन मुअय्यन किया, अगले साल के इसी दिन तक मैंने देखना है, फिर इस दिन मैंने देखना है कि मेरा सालाना बचत क्या है, किस चीज़ पर क्या माल, किस चीज़ पर खुम्स वाजिब है, किस चीज़ पर वाजिब नहीं है। तो ये तरीका है कि हम खुम्स का दिन कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। तो ये हमारा खुम्स जो कि आप लोगों की खिदमत में हमने अर्ज़ किया है। अगर यहाँ तक आप में से किसी को कोई सवाल हो, कहीं पे कोई शुबहात वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में भेज सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, इल्तिमास दुआ। لعنت بر عنبر، لعنت بر ثانی، لعنت بر غلفر ملعون جانی، بر ابو سفیان، بر آل مروان، بر زجر خولی، شمر و ساربان، بر ابن